سلفائٹ ایپیسوڈ 22۔ پہلے بھی ایسی ہزار لڑکیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں، پہلے تو کبھی تم نے ایسے ریئیکٹ نہیں کیا، پھر آج کیوں؟ مکی نے سوال اٹھایا تھا۔ کیونکہ وہ لڑکیاں جیسی ہوتی ہیں ویسی دکھتی ہیں، اچھائی کا لبادہ پہن کر مردوں کو گمراہ نہیں کرتی۔ آرجے نے منہ پر ہاتھ پھیر کر بہتے پانی کو صاف کیا تھا۔ وہ اچھی لڑکی ہے آرجے، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں عشق تو نہیں ہو گیا اس سے؟ آرجے کا لہجہ جلا کر خاک کر دینے کی مانند تھا۔ مکی ساکت ہوا تھا۔ دنیا میں واحد لڑکی ہانم ہے جس کی میں نے دل سے عزت کی ہے۔ مکی کا لہجہ اس کی بات کی سچائی کا اعتراف کر رہا تھا۔ کیا اچھا ہے اس میں؟ کیوں کرتے ہو تم اس بد کردار لڑکی کی عزت؟ اس کا تم سے افیئر رہا ہے۔ شٹ اپ آرجے، جسٹ شٹ اپ، مکی چلایا تھا۔ اس نے پہلی بار آرجے کے سامنے اس طرح بات کی تھی۔ بد کردار نہیں ہے، یہ تم بھی جانتے ہو۔ پوچھو اپنے دل سے، اور جہاں تک بات ہے اس کی پارسائی کی تو میں گواہ ہوں۔ ہاں، میں گواہ ہوں ام ہانم کی پاکیزگی، اس کے ایمان کا۔ آرجے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی کی وجہ سے ان میں لڑائی ہوئی تھی، اور آج وہ کنورسیشن ڈیلیٹ کرنے والا تھا میں، جب تم نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ اور میرا کوئی غلط رشتہ نہیں تھا اس سے، کبھی بن ہی نہیں پایا۔ میری باتوں اور تمہارے ڈائیلاگ اگر تمہیں یاد ہو تو ہانم کو اس راستے پر گھسیٹ ہی نہیں پائے۔ اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ ایک لڑکپن کی نادانی کی وجہ سے تم نے اسے بد کردار بنا دیا۔ واہ! مکی کی آواز رند گئی تھی۔ اسے ہانم کی حالت دیکھ کر خوف آیا تھا۔ وہ خاموش بنا بد دعا دیے چلی گئی تھی، اور مکی اللہ کو ماننے والا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ جو بد دعائیں دی نہیں جاتی وہ تباہ کر دیتی ہیں۔ پتہ ہے جب اس نے مجھے کہا تھا کہ اللہ سے ڈر اے ابن آدم، اللہ سے ڈر، میں واقعی ڈر گیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا جو بارش کی بوندوں میں جذب ہو کر گم ہو گیا تھا۔ مکی اب گراؤنڈ میں لگے ان اشتہارات کی طرف بڑھا تھا جو آرجے نے وہاں لگائے تھے۔ تیز بارش نے ان اشتہارات کو کافی حد تک خراب کر دیا تھا۔ مکی نے ہاتھ بڑھا کر وہ سارے اشتہارات اتارے اور پھر پھاڑے تھے۔ آرجے لکڑی کے بینچ پر دونوں ہاتھ سے سر تھام کر بیٹھا تھا۔ تیز طوفانی بارش اور بادلوں کی دل دہلا دینے والی گرج چمک نے ڈپارٹمنٹ کے گیٹ کے پاس بنے سیکیورٹی روم سے کوئی گارڈ باہر نہیں نکلا تھا۔ جو اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کینٹین اور چھوٹے سے لان میں بارش سے لطف اٹھا رہے تھے۔ مکی نے اپنے قدم ڈپارٹمنٹ سے باہر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ پورے جنت روڈ کے دونوں طرف دیواروں پر لگے اشتہارات وہ اپنے ہاتھوں سے پھاڑ رہا تھا، جن پر ام ہانم کا باقاعدہ نام، سیمسٹر اور رول نمبر واضح تھا۔ مکی کے جانے کے 15 منٹ بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آرجے کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جنت روڈ پر پیدل چل رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے آج کیا کھویا تھا۔ اس کے دماغ میں بس غصہ اور نفرت بھری تھی۔ وہ اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے یہ نہیں نظر آیا کہ جنت روڈ کے دونوں طرف ایک بھی اشتہار نہیں تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ ہانم نہیں جانتی تھی کہ اس نے ڈپارٹمنٹ سے ہاسٹل کا فاصلہ کیسے طے کیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازے کو کنڈی لگا لی تھی۔ اللہ! بیگ بیڈ پر پھینکنے کے بعد اس کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھری تھی۔ باہر بادلوں کی گرج و چمک میں اس کی چیخ کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی اور اپنے سر کو گھٹنوں میں دیے ہذیانی انداز میں رو رہی تھی۔ کتنی دعائیں مانگی تھی اس نے اللہ سے، کچھ بھی ہو جائے اسے اس کی کم عمری کی ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے رسوا نہ کیا جائے۔ وہ کبھی کسی شخص کے راز فاش نہیں کرتی تھی،
اور اس نے اللہ سے بدلے میں یہی امید لگائی تھی، پھر کیسے آج اسے رسوا کر دیا گیا؟ خانم کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار موت کی خواہش کی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی رسوائی۔ خانم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ اللہ! اس کا رواں رواں تڑپ رہا تھا اور اللہ کو پکار رہا تھا۔ اس کی سسکیاں لیتا وجود آہستہ آہستہ ساکت ہوا تھا اور وہ فرش پر ڈھہ گئی تھی۔ ماہم، تمہاری ہانی سے بات ہوئی ہے کیا؟ آسیہ بیگم نے ماہم سے پوچھا تھا۔ نہیں امی، ماہم نے موبائل سے نظریں اٹھا کر جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں، میری کل سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ عجیب سا دل ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ امی آپ فون کر لیں، ماہم نے مشورہ دیا تھا۔ کب سے نمبر ملا رہی ہوں، بیل جا رہی ہے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، مصروف ہوگی یا سوئی ہوگی۔ اس کا موبائل اکثر سائلنٹ پر ہوتا ہے، جب دیکھے گی تو کر لے گی آپ کو فون۔ ماہم نے حوصلہ دیا تھا لیکن آسیہ بیگم کے دل کو قرار نہیں آیا تھا۔ وہ بے چینی میں بار بار خانم کا نمبر ملا رہی تھی۔ ایک عجیب سے احساس کے ساتھ خانم کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اپنے سر سے درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس وقت کی اذان ہو رہی تھی، اور اذان کی آواز اس کے زندہ ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر اونھے منہ پڑی تھی، دماغ میں جیسے ایک فلم سی چلنے لگی تھی۔ خانم کی سسکی ابھری تھی۔ امی! وہ پھر رو دی تھی۔ دماغ سے اٹھنے والا درد اسے پاگل کر رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ خانم میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مشکل سے اس نے بیڈ تک پہنچ کر بیگ سے فون نکالا تھا۔ موبائل کی تیز روشنیوں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کے دماغ میں ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم کا فون تھا۔ خانم کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ہیلو امی! خانم کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کہاں ہو تم ہانی؟ میں کب سے فون کر رہی ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہوں؟ آسیہ بیگم پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ امی! خانم رو دی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی سسکیاں سن کر آسیہ بیگم کا دل لرز اٹھا تھا۔ امی میرا سر، خانم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا سر کو؟ درد ہو رہا ہے؟ دوائی لے لیتی۔ بہرو کہاں ہے؟ بہرو نہیں ہے، خانم مشکل سے بول پائی تھی۔ اچھا میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، تم فکر نہ کرو، بس تیار رہو یا میں آؤں ساتھ؟ آسیہ بیگم خود بوکھلا گئی تھی۔ وہ پہلے ہی خانم کے ہاسٹل جانے پر راضی نہیں تھی۔ اب اسے تکلیف میں دیکھ کر ان کی خود کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ ڈرائیور انکل کو بھیج دیں، خانم مشکل سے کہہ کر فون بند کر چکی تھی۔ اسے روشنی تکلیف دے رہی تھی۔ بیگ سے بوتل نکال کر ایک گھونٹ پانی پیا تھا۔ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی لیکن آرجے کا حقارت بھرا لہجہ اور آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے کمرے میں لگا زیرو بلب روشن کر کے اپنے کچھ کپڑے بیگ میں رکھے تھے۔ اپنے گیلے کپڑے بدلنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا، سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ڈرائیور کا انتظار کرتے کرتے ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ پریشان مت ہو آسیہ، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، حمدان انکل انہیں سمجھا رہے تھے۔ حمدان، میری بچی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شدید تکلیف میں ہو۔ حمدان انکل کچھ دیر پہلے آفس سے آئے تھے۔ آسیہ بیگم کو یوں پریشان اور آنسو صاف کرتا دیکھ خود پریشان ہو گئے تھے۔ تم مجھے کال کر دیتی، میں چلا جاتا ہانی کو لینے، یا پھر خود چلی جاتی۔ بس اب ڈرائیور اسے لے کر آتا ہی ہوگا، تم پریشان مت ہو، وہ انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ اوپر سے موسم اتنا طوفانی ہو رہا ہے، میرا دل نہ جانے کیوں بہت گھبرا رہا ہے۔ اچھا میں رحیم کو کال کر کے پوچھتا ہوں، تم پلیز پریشان مت ہو۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک کی زوردار آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ خانم نے مشکل سے آنکھیں کھولی تھی۔ خانم، تمہارے گھر سے ڈرائیور تمہیں لینے آیا ہے، وہ کب سے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ خانم کے ساتھ والے روم کی لڑکی تھی۔ خانم نے مشکل سے اٹھی تھی اور پھر دروازہ کھولا۔ باہر اندھیرا پھیل گیا تھا، بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی جاری تھی۔ کبھی یہ موسم خانم کی جان ہوتا تھا اور آج اسی موسم میں اس کی جان لی گئی تھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہمنا نے اس کی سرخ اور سوجن زدہ آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خانم نے آنسوؤں کا گولا گلے میں ہی روکتے ہوئے مشکل سے جواب دیا تھا۔
وہ اپنا بیگ اٹھا لائی تھی اور ٹیبل پر پڑا تالا بھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لاؤ میں لگا دیتی ہوں۔ ہمنا نے اس کے ہاتھ سے تالا پکڑا تھا۔ خانم کے قدم اب باہر کی طرف اٹھ رہے تھے۔ ہمنا نے پریشانی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ انٹری گیٹ پر انگوٹھا لگانے پر انٹری کر کے وہ باہر نکل آئی تھی۔ لڑکیوں کی ہنسی کی آوازیں اسے پاگل کر رہی تھیں۔ سب وہاں خوش تھے۔ باہر کینٹین میں لڑکیوں کا رش لگا تھا۔ تیز روشنیوں میں پودوں پر پڑے بارش کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اب وہ ہاسٹل گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے ایک الوداعی نظر اپنے ہاسٹل پر ڈالی تھی۔ خانم کا دل بھر آیا تھا۔ رحیم انکل نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ پکڑا تھا۔ وہ غائب دماغی سے گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں ہانی بیٹا، آنے میں اتنی دیر لگا دی؟ گھر سے صاحب کا کتنی بار فون آ چکا ہے؟ رحیم انکل پریشانی سے کہہ رہے تھے جبکہ خانم آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ آسیہ بیگم ہانی کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب انہوں نے پورش میں گاڑی رکنے کی آواز سنی وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ ہانی بیٹا، رحیم انکل نے اسے آواز دی تھی۔ نہ وہ مکمل حواسوں میں تھی اور نہ بے ہوشی میں۔ آنکھیں کھولو بیٹا، گھر آ گیا ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ رحیم انکل نے اس کی ناساز طبیعت کو دیکھتے گاڑی سے باہر نکل کر اس کی جانب والا دروازہ کھولا تھا، ورنہ وہ اس بات پر بہت غصہ کرتی تھی۔ اپنا بیگ خود پکڑتی تھی اور دروازہ بھی خود کھولتی تھی۔ اسے بی بی جی کہلوانا نہیں پسند تھا، اس لیے رحیم انکل اسے اس کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ مرے مرے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ہانی، آسیہ بیگم اس کی طرف بڑھی تھی۔ خانم کا انہیں دیکھ کر دل بھر آیا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ چلو اندر، وہ اسے اندر لے آئی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے سونا ہے، وہ کمرے میں جاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور یہ تمہارے کپڑے بھیگے ہوئے کیوں ہیں؟ آسیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمدان انکل اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آسیہ بیگم سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے اسے بہت تیز بخار ہے، آسیہ بیگم نے بتایا تھا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ پریشان سے ڈاکٹر کا نمبر ملا رہے تھے جبکہ آسیہ بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جواد اکیڈمی گیا تھا جسے اب رحیم انکل لینے گئے ہوئے تھے، جبکہ ماہم سوئی ہوئی تھی۔ ملازمہ خانم کو یوں کھویا کھویا سا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ خانم نے اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے دروازہ لاک کیا تھا۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکال کر اسے میز پر رکھا تھا۔ اسے اس موبائل سے شدید خوف آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اب سبھی لوگ اسے کال کریں گے، سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ان اشتہارات پر اس کے دونوں نمبر تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چلائی تھی۔ اس سے میز پر رکھا بھاری گلدان اٹھا کر موبائل پہ دے مارا تھا۔ موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ٹوٹے پوٹے موبائل کو اس نے الٹ کر اس میں سے سم نکالی تھی جسے اس نے واش روم میں جا کر پانی میں بہا دیا تھا۔ بد کردار ہو تم، آرجے کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے کانوں میں پگھلا سیسا انڈیل رہا تھا۔ وہ روئی تھی، بہت روئی تھی۔ سسکیوں سے اپنا دم گھٹتا ہوا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ خانم کو سب گھومتا محسوس ہوا تھا۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس کے دماغ میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی اور پھر وہ چکرا کر گر چکی تھی۔ ہانی، دروازہ کھولو۔ آسیہ بیگم کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں لیکن خانم دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ ماہم اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی لیکن خانم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ شور کی آواز پر ہمدان انکل بھی اتر آ گئے تھے۔ ہر کمرے کی ایک دوسری چابی موجود تھی۔ آسیہ بیگم بھاگ کر اپنے کمروں سے چابیوں کا گچھا اٹھا لائی تھیں۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ گھر کے سارے ملازم بھی ٹھرے ہوئے تھے۔ آسیہ بیگم رو رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے وہ بے سدھ پڑی تھی۔ ہانی، آسیہ بیگم چلاتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی لیکن خانم اپنے ہوش کب کی کھو چکی تھی۔ رات ہو گئی تھی۔ مکی گھر نہیں آیا تھا۔ آج یہ لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ آج کا دماغ گھوما تھا، ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مکی سے بتا کر جاتا تھا اور اس کا نمبر کبھی بند نہیں ہوتا تھا۔ آج نے خود کو کبھی کسی نشے کا عادی نہیں بنایا تھا۔ اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ لاؤنج میں رکھی میز کے دراز سے اس نے ایک سگریٹ نکالا تھا۔ اسے جلانے کے بعد اب وہ دھوئیں اڑا رہا تھا۔ لیکن میری ایک دعا ہے، جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، میری دعا ہے کہ ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔
دھوئیں کے مرغولوں میں سے ہانم کا چہرہ نظر آیا تھا۔ جتنا ہانم کی آنکھوں میں دکھ تھا، اتنا ہی آرجے کی آنکھیں نفرت اور حقارت سے لبریز تھیں۔ کیا مصیبت ہے یار! آرجے نے سگریٹ کو دور پھینکا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آسیہ بیگم آئی سی یو کے باہر رکھے صوفوں پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ ہانم کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ ہمدان صاحب بہت زیادہ پریشان تھے۔ آخر کیا ہوا تھا یونیورسٹی یا ہاسٹل میں جو ہانم کی یہ حالت ہو گئی؟ وہ سوچ رہے تھے اگلے 24 گھنٹے مریضہ کے لیے بہت کریٹیکل ہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ مریضہ کو ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر کی باتوں نے آسیہ بیگم کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ آخر اجل اپنا کام کر ہی گئی تھی۔ وہ جہنم جیسی آگ میں تڑپ رہی تھی۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ہانم۔ آرجے کو احساس بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی ہانم کو ختم کر ڈالا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہانم کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ آسیہ بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ یہ 2 دن ان کے لیے سولی پر لٹکنے کے برابر تھے۔ جیسے ہی ہانم کو ہوش آیا تھا، آرجے کے الفاظ کسی گھات لگائے بیٹھے دشمن کی طرح اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلائی تھی۔ ہمدان صاحب اس کی طرف بڑھے تھے۔ آسیہ بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ ہانی بیٹا کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یہ ضیاء جبیل تھے جو ہمدان صاحب کے 2 دن آفس نہ آنے پر ہاسپٹل آ گئے تھے۔ انہیں ہمدان صاحب نے ہی ہانی کی خراب طبیعت کا بتایا تھا۔ وہ ہانی کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ انکل وہ آرجے ہانی بمشکل بول پائی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ آرجے کے نام پر ضیاء جبیل کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ کون آرجے؟ ہمدان انکل نے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ انکل میں نے کچھ نہیں کیا۔ جاؤ یہاں سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر چلائی تھی۔ اسے وہاں آرجے کھڑا مسکراتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس پر کہے لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کمرے میں آنے کے بعد اسے نیند آور انجیکشن لگایا تھا۔ انہیں کمرے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ کہاں پڑھتی ہے تمہاری بیٹی ہمدان؟ ضیاء جبیل نے اپنے خشک ہوتے گلے کے ساتھ ہانی کے متعلق پوچھا تھا۔ ہمدان انکل نے پریشانی سے ہانم کی یونیورسٹی کا بتایا تھا۔ آرجے بھی وہیں پڑھتا ہے، اسی یونیورسٹی میں، اور اسی سبجیکٹ میں وہ ماسٹر کر رہا ہے۔ یہ ضرور اسی نے کچھ غلط کیا ہوگا۔ ضیاء جبیل سوچ کر رہ گئے تھے۔ انہیں ہانم کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ؟ آرجے کو ضیاء جبیل کی کال آئی تھی۔ وہ اسے کبھی کبھی فون کرتے تھے، لیکن اس طرح اتنے غصے میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ وہ گویا دھاڑ رہے تھے۔ کون سی لڑکی بڑے ڈیڈ؟ آرجے حیران ہوا تھا۔ زیادہ معصوم مت بنو، ہمدان کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جانتے وہ بزنس پارٹنر ہے میرا، 60% شیئرز کا مالک ہے وہ میری کمپنی میں۔ ہمدان؟ آرجے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں وہ اسے اپنا شجرہ نسب بتا دیتی تھیں، جو آرجے کو ہمیشہ یاد رہتا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ اسے یاد تھا اس کی کسی گرل فرینڈ کے باپ کا نام سیٹھ ہمدان نہیں تھا۔ ہاں ہمدان، وہ لڑکی اسی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ تم نے پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اسے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑتے فون بند کر چکے تھے۔ واٹ ربش! آرجے کا دماغ گھوما تھا۔ وہ پہلے ہی بری طرح ڈسٹرب تھا۔ اسے پتہ نہیں کس کی غلطی اور گناہ کا اسے قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 8 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہانم کی رنگت میں زردیاں گھل گئی تھیں۔ اسے ہر طرف آرجے نظر آتا تھا۔ کہے لگاتا ہوا وہ اس پر کسی آسیب کی طرح مسلط ہو گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کسی سے نہیں ملی، جاؤ جان چھوڑو میری، جاؤ جان چھوڑو میری۔ وہ صوفے پر رکھے کشن اٹھا کر لاؤنج کے دروازے پر مار رہی تھی، جہاں سے آرجے نظر آ رہا تھا۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا۔ آرجے کا گھر پاس ہی تھا۔ ہانم کو لگتا تھا وہ ابھی آئے گا اور سب کو اس کی اصلیت بتائے گا۔ کیا ہوا ہانی؟ کوئی نہیں ہے وہاں پر؟ آسیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے دور جانا ہے، بہت دور، پلیز انکل مجھے کہیں دور بھیج دیں پلیز۔ وہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ ہمدان انکل کی منتیں کر رہی تھی۔ ہمدان انکل اس کی باتیں سن کر گہری سوچ کا شکار نظر آ رہے تھے۔ یہی مشورہ انہیں ڈاکٹر نے بھی دیا تھا کہ بچی کو کچھ دنوں کے لیے یہاں سے دور لے جایا جائے۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھ گئے تھے۔ یقیناً وہ اس سوچ پر عمل پیرا ہونے والے تھے۔
آج پورے 1 مہینے بعد 28 اپریل کے دن آرچے کو مکی کی کال آئی تھی۔ پہلی بار آرچے نے مکی کے بغیر اتنے دن گزارے تھے۔ کہاں مر گئے تم مکی؟ کہاں چلے گئے وہ یار؟ آرچے بہت غصے میں تھا۔ بد نصیبی سے مرا نہیں، لیکن ڈر ہے کہ سزا سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ مکی عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آرجے نے پوچھا تھا۔ تمہیں یاد ہے آرجے، تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ تم نے خواب میں ہانی کو آگ میں دھکا دے دیا تھا۔ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ آرجے چڑ گیا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ مکی پوچھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن اس بات کا اس وقت کیا مقصد؟ آرجے الجھا تھا۔ مبارک ہو، تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا آرجے۔ تم نے جیتے جی خانم کو جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ تم نے اسے آگ کے اس دریا میں پھینکا ہے جس میں نہ صرف اس کا جسم بلکہ روح بھی جھلس گئی ہوگی۔ مکی کی بات سن کر ایک پل کو آرجے کا دل رکا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ آخر تم نے اسے اتنا سر پہ کیوں سوار کر لیا ہے مکی؟ کچھ غلط نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، آرجے کوڑ کر بولا تھا۔ ضروری نہیں کہ جسمانی اذیت ہی غلطی کے زمرے میں آتی ہو۔ ذہنی اور روحانی اذیت انسان کی دھجیاں بکھیر دیتی ہے۔ یہ تم نہیں سمجھو گے۔ مکی اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ بس کرو مکی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ آرجے کو اس کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی۔ یہ میں خود نہیں جانتا، بس ڈر لگ رہا ہے بہت۔ اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے، مکی نے جواب دیا تھا۔ وہ بہت بے بس نظر آ رہا تھا۔ معافی؟ حد ہے مکی، کس بات کی معافی؟ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس بات کی معافی۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب آ رہے ہو؟ آرجے نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ کبھی نہیں، مکی نے جواب دیا تھا۔ کیا مطلب کبھی نہیں؟ آرجے حیران ہوا۔ میں نے مائیگریشن کروا لی ہے، اب میں لاہور کبھی نہیں آؤں گا۔ مکی کا لہجہ حتمی تھا۔ اس سے پہلے کہ آرجے کچھ کہتا وہ فون بند کر چکا تھا، اور آرجے حیران پریشان سا فون کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ اس 1 مہینے میں وہ سرتا پیر بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سے ہلکے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر خانم نے مڑ کر دیکھا تھا۔ آ جائیں امی، خانم نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پیتے ہوئے کہا تھا۔ مت جاؤ ہانی، مت جاؤ۔ آسیہ بیگم اس کے اتنے دور جانے پر بہت دکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خانم انہیں چھوڑ کر جائے۔ اپنی ماں کی التجا پر خانم کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ وہ خود اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل اس کی مکی کے ساتھ تعلق کی بات پر گھر والوں تک پہنچ جانی تھی، اور پھر اس کی ماں نفرت کرتی اس سے۔ یہی چیز اندر ہی اندر خانم کو کھا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہر وقت خوف لاحق رہتا تھا، جیسے ابھی آرجے کہہ لگاتا ہوا آئے گا اور سب کو بتا دے گا، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ بس اسی لیے وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، تاکہ جب سب کو اس بات کا علم ہو وہ دور ہو اور کسی کی نفرت اور حقارت نہ دیکھ سکے۔ میں جلد واپس آؤں گی امی، خانم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تمہیں اتنی دور بھیجنے کو۔ آسیہ بیگم کی آواز رند گئی تھی۔ امی، خانم کہتی آسیہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ مضبوط بھی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ جی بھر کر روئی تھی۔ وہ آسیہ بیگم سے ایسے لپٹ رہی تھی جیسے خدا نہ خواستہ پھر کبھی نہیں لوٹے گی۔